یہ ایک سوال پیش کیا گیا ہے چند مومنین کی طرف سے کہ 13 رجب کا دن تھا، جشن پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ جب 13 رجب کو میرے مولا کی کعبہ میں آمد ہوئی تو حضرت ابو طالب ایک راہب پادری کے پاس گئے جو کہ ذائچے بناتا تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ اس وقت میں فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ اس کا ذائچہ بناؤ کہ اس کے خصائص اوصاف کیا ہے، وہ بچہ کیسا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ خطیب صاحب پڑھ رہے تھے کہ پادری نے ایک ذائچہ بنایا، پھاڑ دیا، پھر بنایا، پھر پھاڑ دیا، جب بار بار بنائی اور پھاڑے تو سرکار ابو طالب نے کہا کہ بتاتا کیوں نہیں، بناتا ہے پھاڑ دیتا ہے، ذائچہ بناتا ہے پھاڑ دیتا ہے۔ تو پادری نے کہا کہ ابو طالب جو وقت آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، میں پھاڑ اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ العیاذ باللہ۔ یہ سوال ہے، اب جواب دینے کا ہمیں حق بھی ہے اور ہم پہ واجب بھی ہے۔ یعنی خدا کی توہین کرنا ایک بڑا مومن اور موالی ہونے کی اب علامت سمجھا جا رہا ہے۔ اب ان پہ جو اس کو روکے گا، لوگ کہیں گے یہ مقصر ہے، روکنے والا مقصر ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ اس وقت میں بچہ اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں وہ اللہ ہی ہے جو پیدا ہو جائے۔ یعنی ہماری قوم پہ ہمیں تعجب ہے کہ ان جملوں پہ بھی نعرے لگا رہی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی زندگی سے۔ یہ تو مقام ماتم تھا، تم نے نعرہ لگا دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز سن لیں، پہلے سرکار ابو طالب کی بھی یہ توہین ہے کہ وہ پادری کے پاس جائیں اور پادری سے جا کر اپنے بیٹے کے اوصاف پوچھیں کہ ذائچہ بناؤ پھر مجھے پتا چلے۔ یہ توہین ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی۔ یہ وہی سرکار ابو طالب ہیں کہ جب میرے نبی کی آمد ہوئی تھی اس دنیا میں تو جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا میرے نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جب رسالت ماب کو سرکار ابو طالب کے پاس لے کر آئیں اور ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، میرے آقا مولا اللہ نے کتنی حسین بچہ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو سرکار ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، اے اسد کی بیٹی فاطمہ، کیا تو بھی چاہتی ہے کہ تجھے بھی اللہ ایسا ہی عطا کر دے؟ تو بی بی فرماتی ہے ہاں میرے مولا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اگر اسی جیسا اللہ مجھے عطا کر، اس سے بڑی میرے لیے خوش بختی کیا۔ جب یہ جملہ کہا بہار الانوار میں، علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو سرکار ابو طالب فرماتے ہیں اسبری سبتا، سبت کہتے ہیں عربی میں 30 سال کے عرصے کو، اسبری سبت، 30 سال پھر ابھی صبر کرو، 30 سال ابھی صبر کرو، عتیق بمثلہ الا النبوہ، 30 سال کے عرصے کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے گا، فرق صرف یہ ہے یہ نبی ہے وہ ولی ہوگا۔ امیر المومنین کی کعبہ میں 30 سال آمد سے پہلے سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے وہ ولی ہوگا، 30 سال صبر کرو۔ جو ابو طالب زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ پڑھتا ہو وہ پادریوں سے ذائچے کیسے بنواتا؟ وہ ذائچوں کا محتاج بن گیا، توہین ہے یہ۔ اور پھر ایک بات اور سن لیں، جس مذہب پہ مجھے چل کر فخر ہے، مجھے ناز ہے، آپ کو چلنے پر ناز ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے یہ مذہب، اس فقہ کے اندر یہ مسلم ہے، یہ ذائچے بنوانا، یہ ہاتھ دکھانا، یہ نجومیوں پہ کے اندازوں پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا جناب امیر علیہ السلام جب جنگ نہروان میں جا رہے تھے تو آگے سے ایک نجومی ملا اور اس نے کہا امیر المومنین آپ اس وقت ایک فلاں ستارے کی زد میں ہیں، تو جو بھی اس کی زد میں ہوتا ہے اس کو شکست ہوتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس پر ایک پل ہے، اس کے اس طرف جنگ ہو رہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بڑا عالم بنا پھرتا ہے، آسمانوں کی خبریں دینے لگ گئے، یہ بتاؤ تمہارے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس کے اندر خزانہ کون سا؟ کہا مولا یہ تو نہیں بتا سکتا۔ فرمایا نچلی جو تیرے پاؤں کے نیچے ہے اس کی خبر کا اس کی خبر کوئی نہیں، اور آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے پل کے ادھر جنگ ہوگی، شکست ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں ہم نہر کراس کر چکے ہیں، پھر جنگ ہو رہی ہے، اور میرے 9 سے زیادہ شہید نہیں ہو رہے، ان کے 9 سے زیادہ بچ نہیں پا رہے۔ ائمہ نے مسلسل ان چیزوں پہ عمل کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ جس علی کے مذہب میں، جس نبی کے مذہب نے
ان چیزوں پہ عمل کرنا جائز نہیں، ابو طالب کے مذہب میں جائز کیسے ہو جائے گا؟ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی مذہب ہے جو میرے علی کا مذہب۔ اگر میرے حسن مولا زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتے ہیں تو ابو طالب بھی زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی تلاوت کر، نزول قرآن سے 15 سال پہلے قرآن پڑھا، نبی اکرم کی دنیا میں آمد پر اقرار نبوت بھی کیا، اقرار ولایت بھی کیا۔ یہ بھی حدیث میں نے پیش کر بحر الانوار کی جلد 35 میں کہ ایک تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی یہ توہین ہے۔ جو اصل جملہ ہے اب اس پہ آ جائے کہ ملعون خطیب کہہ رہا ہے کہ جو وقت آپ بتا رہے ہیں اس وقت میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ اس کو سمجھ لیں، یہ ولادت کیا ہوتی ہے؟ والدہ یالدو، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء لغت کی طرف چلتے ہیں اور جنہوں نے اس موضوع پہ قلم توڑ کے رکھ دی، حضرت علامہ حسن مصطفی تشیع کی زینت، فخر تشیع، التحقیق فی کلمات القرآن، اس کے جلد نمبر 12 میں ولادت کہتے ہیں یہ ہوتی کیا؟ فرماتے ہیں خروج شیئن عن شیئن مادین او معنوین، ایک چیز کا ایک چیز سے خارج ہونا، نکلنا، وہ نکلنے والی چیز چاہے مادی ہو چاہے معنوی ہو، یہ ولادت۔ یعنی ولادت کا معنی لغوی یہ ہے۔ اب غور کریں ذرا اس پہ کہ خروج شیئن عن شیئن مادین او معنوین، ایک چیز کا ایک چیز سے نکلنا، خارج ہونا، وہ نکلنے والی چیز مادی ہے یا معنوی ہے، اسے ولادت کہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيُلَازِمُهُ التَّرْکِیب، یہ کسی چیز کا ایک چیز سے نکلنا یہ در حقیقت بتاتا ہے کہ اس کا لازمہ ترکیب ہے، یعنی جس سے بھی کوئی چیز نکل رہی ہے وہ کثیف ہے یا لطیف، وہ مادی ہے یا معنوی، جس سے نکل رہی ہے اس میں ترکیب موجود ہے، وہ مرکب ہے۔ اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ مطلب واضح ہو گیا۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب وہ ہے کہ جو اجزاء کے ملنے سے بنتا ہے۔ نہیں، ابھی مطلب تھوڑا سا اس میں اجمال ہے، میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مرکب وہ ہے، تکرار کر کے آگے بڑھتا ہوں، مرکب وہ ہے جو اجزاء کے ملنے سے بنتا ہے۔ گویا مرکب کا وجود بعد میں ہے، اجزاء کا وجود پہلے ہے۔ جب پہلے ہوں گے تو ملیں گے، جب ملیں گے تو ترکیب ہوگی، جب ترکیب ہوگی تو مرکب بنے گا۔ ایک چیز سے نکلتی ہے، یہ نکلنا دلیل ہے کہ جس سے نکل رہی ہے اس میں ترکیب ہے، چونکہ اس میں تھی تو نکلی، تو جب مرکب ہی نہیں، ترکیب ہی نہیں تو نکلا کیسے؟ یا ایک چیز میں داخل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی آگے صلاحیت موجود ہے۔ جو چیز کسی کو اپنے اندر ضم کر لے وہاں بھی ترکیب ہے، جو چیز اپنے سے کسی چیز کو خارج کرے وہاں بھی ترکیب ہے۔ یہ مطلب واضح ہو گیا۔ اب آ جائیں، میں 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ 2 کتب ہیں جی اس وقت میرے پاس۔ ایک تو توحید صدوق ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ توحید صدوق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، یہ حدیث وہب ابن وہب القرشی امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علی بن الحسین علیہ السلام سے، یہ اور امام علی بن الحسین علیہ السلام حسین ابن علی مظلوم کربلا علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب اتنی خوبصورت سند ہے، اس سند کو تو بیمار پہ پڑھ کے دم کیا جائے نا تو بیمار کو بھی ان ناموں کی برکت سے شفا مل جاتی۔ یہ ہے جناب موسوعات و کلمات الامام حسین علیہ السلام، وہی حدیث بعین ہی اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 642 صفحہ، یہاں پر وہی حدیث ہے، اوپر عنوان ہے تفسیر الصمد، یعنی لفظ صمد جو قرآن حکیم میں سورہ توحید کے اندر وارد ہوا ہے اس کی تفسیر میں کہ یہ پوچھا گیا کہ مولا صمد کیا ہے۔ اب ولادت کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، التحقیق فی کلمات القرآن جلد نمبر 12 میں، جس میں میرے حضرت علامہ حسن مصطفی وہ ولادت کا معنی لکھتے ہیں خروج شیئن عن شیئن مادین او معنوین، ایک چیز کا ایک چیز سے نکلنا، وہ نکلنے والی چیز مادی ہو یا معنوی ہو۔ اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اب یہ حدیث سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد، لم یلد کا مطلب میرے امام نے بیان فرمایا صفحہ نمبر 642، کیا اے لم یخرج منہ شیء کثیف کالولد وسائر الاشیاء الکثیفۃ التي تخرج من المخلوقین ولا شیء لطیف کالنفس ولا یتشعب منہ البدوات کالسنۃ والنوم والخطرۃ والہم والحزن والبہجت والضحک والبکاء والخوف والرجاء والرغبت والسعمت والجوع والشبع تعالی ان یخرج منہ شیء وان یتولد منہ شیء کثیف اور لطیف۔ کہ لم یلد کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یلد چونکہ ولادت ہے کسی چیز کا کسی چیز سے نکلنا، لم یلد اے لم یخرج منہ شیء، جس سے کسی طرز کی کوئی چیز، وہ کثیف ہو، وہ لطیف ہو، وہ بکا ہو، وہ خوف ہو، وہ رجا ہو، وہ رغبت ہو، وہ بھوک ہو، وہ پیاس، اس سے کسی طرز کی کوئی چیز نہ نکلے، اسے لم یلد کہتے ہیں۔ اب اگلا حصہ وَلَمْ يُولَدْ، لم یخرج من شیء، لم یخرج من شیء، نہ اس سے کوئی چیز نکلی لم یلد، وَلَمْ یُولَدْ، لم یخرج من شیء، نہ وہ کسی چیز سے نکلا، کیونکہ نکلے گا تو وہ جس میں ترکیب ہو، جس میں ترکیب ہے اس ترکیب سے پہلے اجزاء ہیں، اور جس میں اجزاء ہیں وہ اجزاء پھر پہلے مانے جائیں گے، مرکب بعد میں مانا جائے گا۔ یہ مخلوق کا وصف ہے، یہ خالق کا وصف نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ لم یخرج من شیء لم یولد، یعنی اس سے کوئی چیز نہیں نکلی خارج، کما تخرج الاشیاء الکثیفۃ من عناصرها کالشیء من الشیء والدابۃ من الدابۃ والنبات من الارض والماء من الجنوب والثمار من الاشجار۔ فرماتے ہیں نہ تو اشیاء کثیفہ جس طرح کثیف اشیاء سے نکلتی ہے، جس طرح ایک چوپائے سے دوسرا چوپایا، ایک انسان دوسرے انسان سے، ولادت اسی کو کہتے ہیں۔ ایک زمین کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے، یہ اس کی تولید ہے۔ اب تولید ہر جہت میں اپنے اعتبار، حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر نور سے نور نکلا، یہ تولید معنوی ہے، جس طرح نبی اکرم کے نور کو اللہ نے خلق کیا، یوں نہیں کہ اپنے حصے کا، اپنے نور سے کچھ حصہ کاٹ کر الگ کر دیا، نہیں، اس نور کو خلق کیا، اس نور کو پھر شرف یہ بخشا کہ اس نور کو اپنا نور کہہ دیا۔ کہ لم یولد، لم یولد وہ چیز کہ جو کسی سے خارج نہ ہو، وہ چیز جو کسی سے خارج نہ ہو، وہ چاہے خارج ہونے والی چیز کثیف ہو یا لطیف، اسی کو ولادت کی نفی کہتے ہیں۔ پر جہاں ولادت نہیں ہے وہاں خروج نہیں ہے، جہاں تولید ہے وہاں خروج۔ تولید نورانی بھی ہو سکتی ہے، تولید مادی بھی ہو سکتی ہے۔ تولید نورانی تھی جب نبی اکرم کے نور سے میرے مولا کے، میرے علی کے نور کو اللہ نے خلق کیا، یہ تولید نورانی ہے۔ اور اسی طرح جب ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آتے ہیں، یہ تولید مادی ہے، ہر اعتبار سے، ہر جگہ پر اس کا معنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا۔ تو اب غور کریں ذرا، اللہ رب العزت کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی سے چیز نکلا ہے۔ جب امام کہہ رہے ہیں تو یہ خطیب کس نے یہ جرت دے دی ہے کہ جو آج منبر پہ آ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں نعوذ باللہ اللہ کی ولادت تو ہو سکتی ہے، بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ جس کی ولادت ہو اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، کیونکہ ولادت کہتے ہیں ایک چیز کا ایک چیز سے نکلنا، اس کو ولادت کہتے ہیں۔ اور جس کی ولادت ہو وہ مخلوق تو ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ شخص، ایسا شخص قرآن کا منکر ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ اللہ ہدایت دے اور ہماری قوم کو ایسے جاہلوں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔